تو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم اس ایک عمر کو پہنچ جائیں گے جس میں ہمیں پینشنز ملنی ہوتی ہیں تو وہ پینشنز ہمیں اتنی ضرور ملیں کہ ہمیں یہ فیل نہ ہو کہ ہم نے اپنے اچھے وقتوں میں جو نوکری کی ہے وہ ہمیں ایٹ لیسٹ اینڈ میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہے. جس نوکری کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اپنی پوری زندگی سرو کر دی ہے، جب وہ نوکری ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور جب پینشن کا وقت آتا ہے تو اتنی مختصر اتنی کم رقم ہمارے ہاتھ میں دی جاتی ہے جس سے مہینے کا آٹا بھی نہ ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں تو گھر کی گروسری بھی کھل کے نہیں آ سکتی. تو یہی جناب مطالبہ ہے EOBI پینشن میں، کیونکہ اضافہ کرنا ہے، یہ مطالبہ کیا گیا جی EOBI پینشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا. اور ان کا کہنا ہے کہ جی مختلف پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ اداروں میں ملازمین 60 سال کی سروس کے دوران اپنی تنخواہیں دے کر مخصوص رقم کٹواتے ہیں جس کو ہم پروویڈنٹ فنڈ بھی کہتے ہیں. لیکن جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو صرف اور صرف 8,500 روپے بطور پینشن ملتی ہے، اور بجٹ میں گورنمنٹ ملازمین کی پینشن میں اضافے کا اعلان بھی ہو چکا ہے. تو جناب یہ ہوتا رہتا ہے، یہ سرکاری ملازمین کا، یاد رہے یہ سرکاری ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن حکومت جو ہے وہ ہر سال ان بجٹ کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں میں، پینشنز میں جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اضافہ کرتی ہے، جو 10 سے 20% کے درمیان ہوتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے کہ ان کی رقم کٹتی ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم جو بنیادی سیلری ہے، بیسک سیلری ہے جو ہوتی ہے، جو اس وقت غالباً 20,000 25,000 روپے کے درمیان کا ایک نمبر ہے، تو اس کی بات کی گئی ہے، تو اس کم از کم وہ سیلری جو ہے وہ دی جانی چاہیے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن اظفر شمیم صاحب. اظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ پروسیس کیا ہوتا ہے یہ رقم کی کٹوتی کا، اور ابھی آپ کے مطالبات ہیں کیا ویسے اس کو لے کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ARY چینل نے مجھے موقع دیا کہ ہم اپنے مطالبات بھی بتا سکیں اور ہم یہ بھی آپ کو بتا سکیں کہ پینشن کم ملنے کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی جی. مطالبہ ہمارا یہ ہے، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بھی لکھا ہے، کہ پینشن کم از کم جو بنیادی تنخواہ حکومت مقرر کرتی ہے اس وقت، جیسے 20,000 اور 25,000 کا اعلان کیا گیا، اتنی ہی پینشن ملنی چاہیے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. ابھی اس وقت موجودہ دور میں 8,500 روپے کم از کم ملتی ہے. کچھ لوگ ادارے میں زیادہ بھی مل رہی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ادارے میں چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ادارے میں چیئرمین نہیں ہے، ادارے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ چیئرمین ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ کسی کو نامزد نہیں کیا. آٹومیٹکلی نامزدگیاں نہیں ہو جاتی؟ نہیں، آٹومیٹک نہیں ہے، حکومت پاکستان گورنمنٹ خود کرتی ہے نامزد اس کو. لیکن اس وقت کچھ کنٹروورشل پرابلمس تھے جس کی وجہ سے ان کو نامزد نہیں کیا گیا. پینشن کس ایکٹ کے تحت دی جاتی ہے؟ یہ 1976 میں ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، یہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی نے کیا تھا، اور یہ بہت ہی اچھا اقدام تھا جس سے تمام انڈسٹریل اور کمرشل اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی تھی اس میں، اور شاپ ایکٹس کے تحت بھی آتے تھے، یعنی ادارے پیٹرول پمپس اور آپ کے شاپس وغیرہ، یعنی ہر کوئی رجسٹرڈ ہو سکتا تھا اس کے اندر، اور ہو سکتا ہے اب بھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ EOBI ادارہ رجسٹرڈ نہیں کرتا ہے. اب ایک ادارے میں اگر 500 لوگ ہیں تو وہاں مشکل سے 50-60 لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، باقی لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. اچھا، اس کے اندر پرائیویٹ جیسے ادارہ ہو، میں کسی ادارے میں پہلے کام کر رہا تھا، وہاں پر میرا کارڈ بنا، اس کے بعد میں اس ادارے میں آیا یا میں کہیں اور آگے جاتا، تو اس صورت میں وہ کارڈ آپ کا ویلڈ رہتا ہے، وہ اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کارڈ ویلڈ ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک ادارہ اگر چھوڑ دیا دوسرے میں گئے تو وہاں پہ آپ کو اپنا وہی رجسٹریشن نمبر وہاں پہ انٹر کروانا پڑتا ہے. جی ہاں، EOBI کے ویب سائٹ پہ وہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. پھر آپ 15 ایئرس تک کنٹریبیوشن جمع کرواتے رہتے ہیں. پھر آپ جب 60 ایئرس کے ہو جاتے ہیں، یعنی مرد حضرات، اور خواتین 55 کی 55 کی، تو ان کو پھر پینشن. لیکن خواتین تو کبھی 55 کی نہیں ہوتی. وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. لیکن اسد صاحب یہ کہیے گا، اگر کوئی شخص وقت سے پہلے، مطلب 60 سال کی عمر سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لے تو کیا وہ ایلیجیبل ہوتا ہے پینشن کا؟ یعنی کہ اگر کسی شخص نے 50 سال کی عمر میں ہی اگر لے لی ریٹائرمنٹ لے لی تو کیا وہ ایلیجیبل ہوتا ہے پینشن کے لیے؟ نہیں، وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا ہے. 60 ایئرس ہونے کے بعد اس کو پینشن مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے، ان کیس ڈیتھ ہو جائے اس کی شخص کی، یا کوئی اور پرابلم ڈسیبل ہو جائے، تو اس صورت میں پینشن تو اس کو مل سکتی ہے. اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی وائف کو وہ پینشن مل سکتی ہے تاحیات. یہ اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ جو کنٹریبیوشن کی بات کی ہے، مثال کے طور پر کنٹریبیوشن
کتنے عرصے تک کرنی ہوتی ہے پرائیویٹ جاب کرنے کے؟ پرائیویٹ جاب میں 15 ایئرس کی 15 سال 15 سال بالکل 15 سال کنٹریبیوشن دیں گے اور 60 ایئرس ایج ہو جائے گی تو آپ کو پینشن. تو 15 سال میں آپ نے کنٹریبیوشن دی, اگر 15 سال وہ سیلری اس کے اندر میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کیا تھی؟ نہیں, سیلری میٹر نہیں کرتی ہے, مطلب جو مرضی کر لیں, مل لیں 8,500 یا جو بھی. جی 8,500, یا اگر آپ کی سروس لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے, کنٹریبیوشن آپ نے ہائر ریٹ پہ پے کیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ کی پینشن زیادہ ہوتی ہے. آپ کے مطالبات بہت جائز ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کوئی تک داد رسی کی گئی ہے؟ آپ کی کسی حکومتی نمائندے سے بات کی ہوگی, جیسے آپ نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ریکویسٹ کی ہے, تو آپ کو بلائے بھی, کال بھی کیا ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں سب مطالبات میں کسی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 5,250 روپے پہلے پینشن مل رہی تھی, لیکن موجودہ حکومت نے اس کو 8,500 روپے کر دی. تو یہ آپ نے اینگل ان کو ظاہر ایکسپلین کیا ہوگا کہ جب ایک بیسک سیلری کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص اپنا گزر بسر کر سکے, اسی طریقے سے جو پینشن کی لوور لمٹ ہے وہ یہی ہونی چاہیے تاکہ اسی حساب سے شخص اپنی زندگی گزار سکے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے بالکل, لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے یہاں نا. ہم لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس لیول پہ لے آیا جائے تاکہ وہاں پہ ان کو گزر بسر آسانی سے ہو سکے. شہروں میں رہنے والے تو چلیں کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر لیتے ہیں, لیکن گاؤں دیہات میں یا جو انڈسٹریل ورکرز ہیں وہ جب ریٹائر ہو کر جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. بڑی مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ آف کورس جب صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں, آپ جتنی پرائز بتا رہے 8,500 میں تو ایک بلڈ پریشر کے آدمی کی دوائیاں پوری نہیں آتی, تو پھر یہاں پہ دیکھیں وہ باقی چیزوں میں گزر بسر کیسے کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی اسفر شمیم صاحب. اس کے لیے ہم نے ہیلتھ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے. ایک ادارہ بنایا گیا تھا, UBI نے بنایا تھا, سارا انشورنس کے نام سے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس میں یہ لوگ انشورڈ ہو جائیں, پھر ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی مل جائیں گی اور آسانی سے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں گے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا, اگر اسی طرز کا کوئی ہیلتھ کارڈ یہاں پر سندھ حکومت لے کے آتی ہے یا وفاقی حکومت اس کا دائرہ وسیع کرتی ہے, تو کیا وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں UBI کا اپنا ادارہ سہارا انشورنس اگر ایکٹیویٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو UBI میں کنٹریبیوشن جمع جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اس میں کنٹریبیوٹ بہت کم کرتی ہے, زیادہ تر کنٹریبیوشن امپلائر اور امپلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے فنڈ سے وہ اس چیز کو اگر چلایا جائے گا ایک انشورنس کمپنی کو تو اس سے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے, اور آپ کی ایک طرح سے فیوچر آپ کا سیکیور ہوگا. بہت شکریہ جی اسفر شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود. بڑا بیسک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کی مطلب اتنی کم اماؤنٹ ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور اب سوچیے کتنا مشکل ہوگا یہاں تک بھی چل کر آنا اور کہنا کہ بھی اس میں خدا کے لیے اس قیمت کو بڑھایا جائے, اور یہ بیسک سی چیز ہے کہ ہم نے اچھی نوکریاں کی ہیں. سر وقت بہت مختصر, جی جی مختصر, میں یہ چاہوں گا کہ تمام چینلز اور تمام ادارے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں اور تمام امپلائی کو رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بڑا ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, تاکہ ہر شخص کو اس کا فائدہ مل سکے. مجھے بھی چیک کرنا پڑے گا کہ اگر میں رجسٹرڈ ہوں یا نہیں ہوں, بیکاز دس از ویری. بہت شکریہ جی سر, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں سے اجازت.